أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پانچ آیات ہیں اس میں یعنی دنیا اور آخرت میں جو نیکوکار ہیں ان کی جزا کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بشر ہونے کے ناطے موت کی ہری کے لیے تو کہا اگر شہید ہو جائیں کیا تم پھر جاؤ گے؟ فورٹی فائیو میں کا موت کا اتھارٹی لکھا ہوا کوئی بھی استثنا نہیں ہے. رسول انبیاء کے لیے بھی ہے، ہر انسان کے لیے ہے. موت کا وقت لکھا ہے. 146 میں کہا کہ بہت سے ربیون خدا پرستوں نے نبی کے ساتھ مل کر جنگ کی، نبی کے ساتھ مل کر جنگ کی. 147 دعا ہے سورہ آل عمران میں. دعائیں کافی ہیں، دعا ہے، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. ہماری اسرافنا، ہماری زیادتیوں کو معاف کر دیں، ہماری زیادتیوں کو پہلا معاف کر دیں، معاف کر دیں، اور کافروں کے مقابلے میں مدد کرنا. کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ثواب دیا. دنیا اور آخرت کا
رکوع کا ہنس آ گیا ہے جو ہم پڑھنے جا رہی ہیں. بس تھوڑا سا ہنس ہے، جب ہم پڑھیں گے آیت تو بات واضح ہو جائے گی. اس کو تھوڑا سا تو وعلیکم السلام. رکوع نمبر 15 کی پہلی آیت ہے 144. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو رکوع نمبر 15 آل عمران پہلی آیت ہے 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لیکن جیسے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیا اگر یہ طبعی موت جائیں یا شہید ہو جائیں کیا تم پھر جاؤ گے؟ فرمایا وما اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول ہے. قد خلت قد بے شک خلت گزر چکی ہیں من قبل رسول من قبل ہی اس سے قبل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر الزماں تھے، سارے رسول آپ سے قبل ہی آئے ہیں. وہ اپنی اپنی مقرر کی ہوئی عمر گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو انبیاء اور رسولوں کو بھی کوئی استثناء تو نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آگے فرمایا افئن ماتا، افئن کیا پس اگر ماتا موت آ جائے، وفات پا جائیں، او قتل انقلب، او قتل یا قتل قتل کر دیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں. انقلبتم علی اعقابکم سوال پوچھا جا رہا ہے یہ مومنوں سے. تو انقلبتم تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل. عقب ویسے پیچھے کو کہتے ہیں نا، ایڑیاں بھی پیچھے ہی ہوتی ہیں. تو اعقاب ایڑیوں کے معنی میں آتے ہیں، ایڑیوں کے بل پھر جانا. آگے فرمایا جو پھر جائے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اللہ کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. ومن اور جو کوئی ینقلب پھر جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن ہرگز نہیں، یضر اللہ ضرر پہنچا سکتا اللہ کو یعنی بگاڑ سکتا اللہ کا شیء ذرا برابر بھی کچھ بھی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور یہ سین شروع میں لگ جائے تو جلد اور عنقریب کا معنی دیتا ہے، جزا بدلہ، اور جلد بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو. شاکرین شکر سے شاکر ہو گیا فاعل، اور شاکرین شکر کرنے والے. آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں. ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. اب اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ اور جو کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو جلد جلد اجر دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
آیت مبارکہ کو یہ پہلی ہے نا ہم پڑھیں. پہلے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں. یعنی ان کا امتیاز جو ہے وہ وصف رسالت ہے. اللہ کے چنے ہوئے ہیں رسالت. تو کہا ایسا نہیں ہے کہ وہ بشری تقاضے ہیں یا بشری خصائص ہیں ان سے وہ بری و زمان ہے. ایسا نہیں. تو اس سے بالاتر ہے. ایسا نہیں. بشر ہونے کے ناطے، نفس ہونے کے ناطے، جیسے ابھی بات ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو عدل فیصلہ ہے اللہ کہ جو بھی نفس دنیا میں آیا ہے موت کا ذائقہ چکھے، irrespective of اسٹیٹس، کچھ بھی ہو وہ چکھے. تو ایک چیز یہ کہہ کر کہ محمد اللہ کے رسول نے یہ واضح کر دیا کہ ایسا نہیں کہ وہ خدائی صفات سے متصف ہیں کہ انہیں موت سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. یہ چیز پہلے واضح کر. اچھا، یہ یہاں پر ایسا جو فرمایا کیونکہ یہ پس منظر میں آپ دیکھیں نا جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ غزوہ احد کے بارے میں ہے. اور غزوہ احد کبھی وہ سین کہ ایک دم پانسا پلٹ گیا، افراتفری مچ گئی، نیزوں کی اور تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی ان ایکسپیکٹڈلی. وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ بس اس بھگ دوڑ میں وہ کہ تاریخی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے سر پہ اور ان کے دندان مبارک شہید ہوئے. اور لکھا ہے کہ وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے. اچھا، جب بے ہوش ہوئے تو بس وہیں پر دشمن اور کافر بھی تھے نا، تو انہوں نے بس یہ للکارا کہ محمد انتقال کر گئے. ظاہر ہے جو بڑا ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، دلی لگاؤ، ایک دم یہ ہوا کہ اگر محمد ہم میں نہیں رہے تو پھر کس کے لیے لڑنا ہے، ختم کرو گے. محبت ہے نا وہ کہ یہ ہمارا لیڈر شپ اسلار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، تو کہا چھوڑو. پھر یہ اس پیرائے میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول ہیں اور موت آ سکتی ہے شہید. تم اگر جہاد کر رہے تھے تو وہ رسول کے لیے کر رہے تھے یا اللہ کے لیے کر رہے تھے؟ اللہ تو ہمیشہ رہے گا نا، تو ہے اپنی اللہ کو. تو یہ جو ہے یہ اس پیرائے میں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ تو اس قدر دل برداشتہ کہتے ہیں یا حوصلہ ہار گیا تو وہ جا رہے تھے، تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ نے کہا الیہ عباد اللہ، دور دور سے الیہ عباد اللہ، وہ اللہ کے بندوں ادھر آؤ. جیسے کچھ ہے ان کو دیکھا نا جا رہے ہیں، بلایا. تو یہ نوبت جہاں تک کی یہ اس پیرائے میں ہے کہ کہا کہ یہ آیا تو اسی وقت نازل ہوئی یا کیا پس منظر ہے اس میں؟ ہاں اسی وقت اس کے بعد نہیں ہوگی، لیکن یہ اسی پس منظر پہ ہی ہوئی ہے. اس وقت بھی ہو سکتی ہے نا. ہاں تو کہا کہ یہ موت وارد ہو جانا، قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. بتایا مسلمانوں کو کہ انبیاء کرام رسول بھی موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جاتی ڈاکٹر نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو شاید یہی آیا پڑی تھی.
یہ کہا جاتا ہے یہ تو کیونکہ افواد تھی نا کہ شہید کر دیے گئے. جب واقعتاً آپ کی موت واقع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نہیں، جیسے نا ایک دم اتنا شوق اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جیسے میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، یعنی شدت جذبات سے جیسے وہ انکار کر رہے تھے. تو اس موقع پر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حکمت سے اٹھے اور باقاعدہ ایک خطبہ دیا منبر رسول پہلو میں کھڑے ہو کر، اور یہی آیات تلاوت یہی 144 اور کہا کہ یہ سن کر یعنی حضرت عمر اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ آیات جیسے ابھی اتری ہیں، نہ کہ یہ پہلے اتری ہیں. ان کو اتنا نہیں تھا احساس نہیں. تو یہ اس پس منظر میں یہ فرمایا اللہ کرتا ہے. یہ آیت 144. اچھا تو اگلی آیت کیا ہے؟ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، دیکھیں ہر ایک کا 145 میں. تو فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منها ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منها وسنجزی الشاکرین. اس آیت مبارکہ میں واضح کر دیا کہ کسی نفس کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا چاہے. اور کہا یہ کتاب معجلہ ہے، ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، موت کس وقت آئی. دنیا کا بتا دیا کہ جو صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں اس کو، لوٹی ہی منہا. اور جو آخرت کا اجر چاہتا ہے تو وہاں سے ہم دے دیتے ہیں. کہا کہ ہم شکر کرنے والوں کو وسنجزی ہم صلہ اجر ضرور دیتے ہیں. وما کان لنفس وما اور نہیں کانا ہو سکتا لنفس کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے کیا نہیں ہو سکتا ان تموتا کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ سوائے باذن اللہ اللہ کی اذن. کتاب معجلہ یہ کتابوں لغوی معنوں میں ہے. کتابہ ہوتا ہے نا لکھنا، کاتب رائٹر کو کہتے ہیں. تو کتابوں لکھا ہوا اور معجلہ اجل سے لکھا ہوا ہے، مقرر ہوا. ومن اور جو کوئی یرید ارادہ یرید وہ چاہے کیا چاہے ثواب دنیا، ثواب بدلے کو کہتے ہیں، بدلہ دنیا کا. نوتی ہی منہا، نوتی ہی عطا یاتی سے ہے، عطا کا مطلب دینا بھی ہوتا ہے. نوتی ہی نون مضارع کے علاوہ ہم دیں گے اسے منہا اس. یہ اشارہ ہو گیا اس طرف جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ہے کہ اس طرف اشارہ ہو گیا کہ جو بس دنیا مقصود ہے تو اللہ کہہ رہے دے دیتے ہیں ہم، مل جاؤ. لیکن ایک یہ ہے آخرت کا، یہ سوچ ہونا کہ ہم مال غنیمت کے لیے تھوڑی لڑ رہے ہیں. اصل ہے جہاد کا اجر اور وہ آخرت میں ملے گا اور وہ بہترین اجر ہے. تو کہا ومن یرید ثواب الآخرۃ، اور جو چاہے ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب تو نوتی منہا ہم دیں گے اسے اس میں سے. وسنجزی الشاکرین اور شکر کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو یہ پہلا جو ہے یرید ثواب الدنیا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے
جہاد میں شریک ہوگا تو اسے مال غنیمت میں سے مال تو مل جائے گا دنیا میں، لیکن پھر آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کا مطلوب اور مقصود یہ تھا کہ بس مال شال مل جائے، آخرت کس نے دیکھی ہے، ایک بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اصل نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک مشن ہے، یہ آخرت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ پھر مال غنیمت نہیں ملے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے وہ تو بائی پروڈکٹ ہے، وہ آخرت کا فوکس رکھے، وہ ذہن میں رکھے، یہ تو مل ہی جائے گا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں حصے بھی کر دیے ہیں، یہ 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے انفال، پورے انفال مال غنیمت کا ہی تو ہے، وہاں بتا دیا جو بھی حصے، جو جس کا حصہ آئے گا وہ مل جائے گا، اس میں ایک وہ نظام ہے وہاں ہوگا اور حصہ مل جائے گا، وہ تو مل ہی جانا ہے۔ لیکن یہ میسیج اس میں یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ آخرت کا ہونا چاہیے، خیال کہ وہاں ہمیں اجر ملے۔ تو اس میں یہ چیز بھی آ گئی اس آیت میں نا کہ دنیاوی چیزیں ہیں نا، مفادات کے لیے بعض لوگ کو اپنی تدبیر اپنی صحیح پر منحصر سمجھتے ہیں، یار ہم نے محنت کی تو دنیا میں لے، اور یہ ان کا ہو جاتا ہے خیال کہ اگر بہت زیادہ آخرت کے پیچھے ہم پڑے تو پھر یہ دنیا کے مفادات سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس پر ہم توجہ نہیں دے سکیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ بتا دیا اللہ نے کہ دنیا کے طالبوں کو بھی دنیا میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوتا ہے، یہ بڑا ایک اہم چیز ہے، وہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے نا رزق انسان کے پیچھے دوڑتا ہے بھاگتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اگر یقین نہ ہو تو ہم صبح سے شام اسی میں لگے رہیں، پھر ملتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے۔ تو کتنی بھی کوشش کر لو وہ ملتا اتنا ہی ہے، اسی حصے میں سے ملے گا، یوٹی ہی منہا کا ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور یہ لیکن اس میں یہ بات ہے جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے انعامات سے بھی نوازتا ہے، اور دنیا کا تو لکھا ہی ہوا ہے، کچھ ملے گا ملے گا، یہ ایک سوچ کی بات ہے، اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، تو ہمیشہ پریورٹی جو ہے نا وہ آخرت کی رہنی چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں شاکرین کا لفظ ہے کہ اس عظیم نعمت کے دل سے وہ قدردان ہیں جو انہیں کامل ہدایت کی صورت میں ملی ہے، شکر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم بھرپور جو ہے نا وہ صلہ دیں گے، اثر دیں گے۔ 145 اچھا اگلی آیت میں ہے کہ بہت سے خدا پرست لوگ بھی انہیں نبی کے ساتھ مل کر بھی جنگ کی، 146۔ تو فرمایا وہ کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وکأی من نبی، اور کتنے ہی تھے نبی، قاتل معه ربیون، قاتل قتال کیا، معه اس کے ساتھ، یعنی مل کر نبیوں کے، ربیون رب والوں نے یعنی اللہ والوں نے، کثیر بڑی کثیر تعداد میں۔ تو فرمایا فما وہنوا،
وہن کے وہن سے ہے نا، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، وہن وما وہن یہ انسان کی جو پیدائش کی آیات ہے، مان یہ ہے نا کہ ماں نے وہن برداشت کیا، کمزوری اور تمہیں اٹھایا، وہاں پہ یہ لفظ ہیں۔ اچھا تو کہا ماں نہیں کے معنی میں فما وہنو کہ وہ کمزور یعنی سست نہیں ہوئے، کس بات پر؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، لما اس سے جو اصابہم پہنچا ان کو، صابہ یصیبو پہنچنا، مصیبت لفظ اسی سے ہے، ہم ویسے نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں کہ عربی میں صابہ یصیبو اچھا بھی پہنچ سکتا ہے آپ کو، مرن کا برا پہنچ سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اچھا اصابہم پہنچا ان کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، ضعف جو ہے ضعف سے ہے کمزوری، ضعف، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے، دشمن کے آگے دب جانے کو کہتے ہیں استکان، استکان، واو لفظ جمع ہے نا، استکان ہوگا۔ واللہ یحب الصابرین، صبر بڑی ایک نعمت ہے، بہت سی جگہ آتا ہے کہ واللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، یہاں ہے اللہ صابرین کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ کتنے ہی نبی، وکأی من نبی، کتنے نبی ہو گزری ہیں جن کی مائیت میں، جن کے ساتھ میں بہت سے ربیون نے قتال کیا، اللہ والوں نے، رب والوں نے، پھر جو مصیبت ان لوگوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پیش آئی، اس کی وجہ سے انہوں نے نہ تو وہنو کیا، نہ ضعف کیا، نہ استکان، تینوں چیزیں آ گئی کہ نہیں کیا، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ ضعف کمزوری دکھائی، نہ حالات کے آگے گھٹنے ٹیکے، دشمنوں کے آگے وہ دبے، یہ معنی ہے وہ استکان۔ تو یہ ثابت قدمی کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر ہے ہی ثابت قدمی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو آیت میں فرمایا کہ اللہ کہ نبیوں نے جہاد کیا اور نیک بندوں نے ان کا ساتھ دیا، استقامت دکھائی۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح اشارہ آ گیا کہ ان جنگوں کی طرف اشارہ ہو گیا، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور بعد دوسرے انبیاء کو لڑنی پڑی۔ بقرہ میں لکھا ہے اس کا بدر میں۔ تو یہ دراصل احد کی ہار کا موضوع چل رہا ہے نا، یہ بات سے یہ مقصود ہے کہ یہ جنگ کا پیش آنا، قتال کی بات ہوئی ہے، کہا ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو باطل اور دشمن پھر اس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان کا، ایسی بات ہے۔ اگلی آیت جو ہے 147 ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ دیکھیں یہ دعا کس پیرائی میں آئی، یہ گزشتہ انبیاء اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ انہوں نے بھی جنگیں لڑی تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ربیون نے،
ظاہر ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر مشکلات تو آتے ہیں. جنگ تو ہے ہی امن کا اپوزٹ. راحت کہاں سے ہوگی؟ لیکن کہا انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی. یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو جنگ عہد میں جو یہ ہمت ہار گئے، اور جیسے یہ کہا نا کہ وہ ہمت نہیں ہارے، وہ ڈٹے رہے. کہا کہ ان کی ایسے باتیں نہیں ہوتی تھیں. جنگیں انہوں نے بھی کی، انہوں نے بھی رسولوں کا ساتھ دیا. اس کی جگہ کیا ہوتا تھا؟ ایسی باتیں کی جگہ اللہ سے دعا کیا کہ وما کانا قولہم، وما اور نہیں کانا تھی قولہم ان کا قول، الا سوائے ان کے قالو وہ یہ کہتے تھے. آگے دعا آگے اللہ نے بتا دیا کیا دعا ہے. بڑی اچھی دعا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی، اور جو زیادتیاں ہو گئی ہیں کہا وہ بھی معاف کر دینا، ہمیں ثابت قدمی دینا. اور دیکھو اب یہ قتال اور جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہا کہ اے اللہ کافروں کے مقابلے میں فتح دے دینا، مدد کر دینا. تو کہا ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، مغفرت کر دے ہماری، بخش دے ہماری، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، ذنوب ذنب کی جمع ہے، واسرافنا فی امرنا، اسراف اردو کے لفظ ہے زیادتی کرنا. اسراف نہ ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے معاملات میں، ہمارے کاموں میں. بہت سے دنیاوی کام ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دانستہ طور پر نانی ویسے ہی بڑی زیادتی ہو جاتی ہو، دوسرے کا حق مارا جاتا ہو یا اذیت پہنچتی ہو. یہ سارے معاملات میں اسراف ہے، زیادتی. اس سے معافی مانگ رہے ہیں اگر کوئی ایسی ہو گیا نا. دیکھو قرآن کا یہ معاملات پر بھی بڑا زور ہے. معاملات، اخلاقیات، عبادات، یہ سارے موضوعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ ماننا چاہیے اسراف اور نفی امرنا. اور کہا وثبت اقدامنا، ثابت رکھ اقدامنا، اقدام قدم کی جمع ہے، ہمارے قدموں کو. اردو میں کہتے ہیں نا ثابت قدمی دے. وہی وانصرنا، نصرت فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے مقابلے میں. تو آیت مبارکہ میں یہ بات آئی کہ یہ پچھلی آیت میں جن کا ذکر ہو رہا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نہ تو ہمت ہاری نہ کمزوری دکھائی. تو انہی کی بات چل رہی ہے کہ ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے معاف کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو یہ